अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया रंग स्टूडियो अल्लाह रखा हंसनी के साथ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई मौलाना अज़ीज़ साहब की, जिसमें वो एक कबीह फ़ेल के मुर्तकिब हो रहे हैं, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। दुनिया का कोई भी ज़ी शऊर आदमी, एक हसास दिल रखने वाला और सोचने वाला दिमाग जिस फ़र्द के अंदर हो, वो इस कबीह फ़ेल की मज़म्मत ही कर सकता है। लेकिन किसी भी बात को गलत रंग देकर पेश करना या उसकी बुनियाद पर एक ऐसा नज़रिया वज़ा कर लेना जो पूरे मदारस दीनिया के निज़ाम को दरहम बरहम करने की साजिश के मुतरादिफ गर्दाना जाता हो, तो ये इंतहाई गैर फितरती, गैर मंतकी और गैर माकूल बात है। मौलाना ने जो फ़ेल सर अंजाम दिया है, क्या उलमा सोशल मीडिया पर आकर अखबारात के अंदर, जराइद के अंदर इस चीज़ की मज़म्मत नहीं कर रहे हैं? यकीनन कर रहे हैं। तो फिर ये सोशल मीडिया की आमद से जहां मालूमात तक हर फ़र्द की दस्तरस बड़ी आसानी से हो गई है, वहां एक ख़बर के फैलाव में, उसके फैलाने में सुरत रफ्तारी भी आ गई है। कोई भी ख़बर खा झूठी हो और खा सच्ची हो, वो बड़ी तेज़ी के साथ आग की तरह जंगल में फैल जाती है। फ़ेक न्यूज़ पर हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको मुलाज़ा कर सकते हैं कि फ़ेक न्यूज़ किस तरह से वर्क करती हैं। लेकिन यहाँ हमारा वास्ता एक सच्ची खबर से है और उस खबर की बुनियाद पर वज़ा किए गए मफरूज़े पर है। हम इसका तनकीदी जायज़ा लेने के लिए आपके सामने हाज़िर हुए हैं। क्या इसकी बुनियाद पर दीनी मदारिस को बंद कर देना चाहिए? अपने बच्चों को दीनी मदारिस के अंदर तालीम नहीं दिलवानी चाहिए? इमरान खान का ये इक़दाम के कुर्रा हज़रात अब असरी उलूम के मदारिस में आकर भी पढ़ाएंगे, इस फ़ेल को बुरा गर्दाना चाहिए? सोशल मीडिया पर आकर नौ मलूद जो उलमा हैं, स्कॉलर्स जो अपने आप को गर्दानते हैं, वो इस तरह के बेतुके मफरूज़े वज़ा करते हैं। लेकिन मैं चंद आपके सामने हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ़ दीनी मदारिस में ऐसा होता है या कहानी कुछ और भी है। ये चाइल्ड फ़िज़िकल अब्यूज़ रिपोर्ट है, इसका नंबर है डिसर्टेशन नंबर 879। इसमें बताया गया है कि बच्चों को जो इस फ़ेल का निशाना बनाया जाता है, तो ये अमेरिकन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 1990 के अंदर 2 मिलियन से ज़्यादा ऐसे केस आए जिसमें बच्चों को इस फ़ेल का निशाना बनाया गया, और 1979 की और 1988 के जो दरमियान है, 2000 बच्चों की अमवात इसी वजह से वक़ूअ पज़ीर हुई, और ये सालाना रेशो थी। उसके बाद 1,60,000 ऐसे केस भी रिकॉर्ड किए गए जिसमें सीरियस इंजरीज़ हुई 1990 में सिर्फ, जो कि इस फ़ेल का नतीजा ही थी। 30 मार्च 2021 को द डेली सबाह के अंदर ये मजमून छपा है। फ्रेंच जो एक कह लीजिए फ्रेंच अमेरिकन प्रोफेसर गाय सॉर्मन ने फ्रेंच फ़िलासफ़र जो था माइकल फ़ौकाल्ट, उसके बारे में द संडे टाइम्स को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो बच्चों के साथ इस फ़ेल के करने को रवा रखते थे। सोशल मीडिया पर आकर दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बक बक करने वाले स्कॉलर्स ये समात फरमाएँ, दीन मदारस के निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान को लगाम दें आप, और देखें आपको फ़लसफ़ा और फ़िलासफ़र बड़े पसंद हैं। माइकल फ़ौकाल्ट जो बच्चों को इस जलील फ़ेल के अंदर मुलव्वस करता था अपने साथ, और उन पर पैसे फेंकते हुए कहता था कि आज हम रात को 10 बजे उसी मकाम पर मिलेंगे, और बच्चे उसके पीछे दौड़ते थे कि मुझे ले लो, मुझे ले लो। इस हद तक उसने बच्चों को इसका आदी किया हुआ था। उसने तो ये पिटीशन दायर की थी कि 13 साल और इससे जो बच्चे हैं नीचे की उम्र के, उनके साथ ऐसा फ़ेल करने की इजाज़त दे दी जाए। ये कौन कह रहा है? माइकल फ़ौकाल्ट कह रहा है, किसी दीनी मदरसे का तालिब इल्म नहीं कह रहा। ये द गार्डियन 17 अक्टूबर 2020 का एक मजमून है मेरे सामने, इसके अंदर लिखा हुआ है वाज़े तौर पे, और ये द इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ इन इंग्लैंड एंड वेल्स की एक रिपोर्ट है। इसमें 691 विक्टिम्स और सर्वाइवर्स जो हैं वो पाए गए, जिसमें 42% जो लोग थे वो सेक्सुअली अब्यूज़ हुए थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल्स, और विक्टिम्स के जो वरसा थे वो इस बात से वाकिफ़ थे। पैट्रिक सैनफोर्ड ये 68 साला एक थिएटर डायरेक्टर था, उसने एक ऑटोबायोग्राफिकल प्ले एंड फिल्म ग्रूम्ड लिखी, बनाई, और उसके अंदर बताया कि दिस वुड हैपन ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ ए ईयर टिल बाई चांस आई हैड टू लीव द स्कूल।
کہ اس حد تک اس کے ساتھ برا فیل کیا گیا اسکول کے اندر کہ اس کو اسکول چھوڑنا پڑا. 1 سال تک ریگولر اس کو اس چیز کا نشانہ بنایا گیا. کس نے بنایا؟ اسکولز کے اندر بنایا گیا. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی جنٹل مین. جو دینی مدارس کو اس کا الزام دیتے ہیں، آپ برین واشڈ کتاب اٹھائیے، اس کا چیپٹر نمبر 5 اور 4 ملاحظہ کیجئے، جہاں لکھا ہوا سیکس ان کلاس رومز، جہاں ایلیگورک اور انگلش لٹریچر پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے، سیکشولوجی اور پوری وہاں پہ سیکشول ڈسپلے کیا جاتا ہے. یہ NCBI کی اس وقت میرے سامنے رپورٹ موجود ہے. اس کے اندر 263 بالغ لڑکیاں جو ہیں ان کے ساتھ یہی بات جو ہے وہ دہرائی گئی. تو رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ اخذ کیا گیا کہ کئی تو ایسے بچے ہیں جو اپنے 1 مہینے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں، اور کئی اپنے والدین کو بہت عرصہ ہو چکا ہوتا ہے جب وہ بتاتے ہیں، لیکن تب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. یہ کیا نظارے ہمارے سامنے وجود پذیر ہو رہے ہیں. نہ یونیورسٹیاں محفوظ ہیں، نہ اسکولز محفوظ ہیں، نہ ڈاکٹر کے پیشہ محفوظ ہیں. اور میں کہتا ہوں ہر شعبہ زندگی سے وابستہ فرد جس کو اس طرح کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، آپ اسے بیمار ذہنیت کہتے ہیں، میں بھی اس کو اسفل فعل تصور کرتا ہوں، اس کو کبھی گناہ سمجھتا ہوں. لواطت کے نام سے یہاں شریعت کے اندر ٹرمینالوجی موجود ہے جو اس کو بیٹرلی کنڈیم کرتی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں مولانا کیا کر رہے ہیں اور یہ ایک بیمار ذہنیت ہے اور یہ لوگ پسے ہوئے ہوتے ہیں، اب آپ کو قرہ آ کر اسکولوں میں پڑھائیں گے اور وہ اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کریں گے. میں کہتا ہوں والدین پھر اسکول سے اپنے بچوں کو چھڑوا لیں، جامعات کے اندر اعلیٰ تعلیم سے ان کو فوراً ہٹا لیا جائے اور دینی مدارس کو منہدم کر دیا جائے. یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی نکلتا ہے. اور بھائی چند مغربی مستعار، یہ اس کو میں کہوں گا انٹلیکچول امپریشنزم، آپ لوگوں کو اپنا انٹلیکچولیزم شو کر کے، اس کے لیے تھامس سویل کی کتاب انٹلیکچوئلز اینڈ سوسائٹی ملاحظہ فرما لیجئے. انٹلیکچوئلز کیا بونگیاں مارتے ہیں. یہاں انٹلیکچوئلز کہلانے والے جو حضرات ہیں وہ اپنا ایک امیج کریٹ کرنے کے بعد پھر اپنا ایک حالہ تقدیس کا اس کے ارد گرد ہاتھ باندھ کر جو عوام بیٹھی ہوتی ہے اس کے سامنے آپ الو کی طرح اور چمگادڑ کی طرح جو اپنی بولیاں نکالیں گے وہ بھی ان کو سریلی آواز اور کوئل کی طرح لگیں گی. اور آپ اپنی دانائی اور دانش بھری باتیں جو جھاڑتے رہتے ہیں وہ انتہائی بے تکی، بے بنیاد اور بے محل ہوتی ہیں. ان کا وہاں پر اپلیکیشن ہی نہیں ہو سکتی جو آپ وہ وہاں بونگیاں جھاڑ رہے ہوتے ہیں. مجبوراً مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑے. گزارش یہ ہے ناخن بڑھ جائیں، ناخن کو کاٹیے، جس کا قصور ہو اس کو سزا دیجیے. لا اینڈ آرڈر اپنی سوسائٹی میں لے کر آئیں. اسٹیٹ اپنا رول ادا کرے. اپنے بچوں کو دینی تعلیم اگر آپ دلواتے ہیں ان کو دینی مدارس کے اندر آپ ضرور بھیجیے، لیکن آپ ایسا نظام وضع کیجیے، ایسے زندگی میں جس طرح آپ دیگر اپنے امور سر انجام دیتے ہیں، اپنے بچے یا اپنی بچی کو وہاں سے آپ واپس لے آئیں، اپنے ساتھ جائیں، یا کوئی ایسا نظام بنائیں کہ آپ دن کی روشنی کے اندر آپ ان کو تعلیم دلوائیں یا رات کے اندھیرے میں. تو ایسا نظام ہو، ایسی اخلاقیات کا بھی اور ایسے قوانین کا بھی کہ اس طرح کے مواقع ہی نہ پیدا ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ کہنا شروع کر دیں کہ یہ 30,000 اتنے مدارس ہیں. آپ اسٹیٹسٹیکل جو انالیسس کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں ذرا ان کو دیکھیے. مس انٹرپریٹیشن آف اسٹیٹسٹکس، جہاں مس انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے اور لوگوں کو غلط ڈیٹا مہیا کر کے وہ اتنے ہزار ایسے ہو گیا، اتنے ہزار ایسے ہو گیا. تو یہ بھی لوگوں کی اوپینین کی ڈیولپمنٹ کے اندر ایک پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے. آخر میں گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر دینی مدارس کا قطعاً کوئی قصور نہیں ہے. ہاں، جس نے یہ فعل سر انجام دیا ہے اس کو ہم سزا کا مطالبہ کرتے ہیں کہ دی جائے، اور آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ذہن کے اندر جو دین کی نفرت آپ کے لانے کے لیے لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ آپ وہاں پر ان کی زبان کو لگام دیں اور کہیں کہ اس میں دینی مدارس کا ان اٹ سیلف کوئی قصور نہیں ہے. وہاں سنہری علمی روایت موجود ہے. ہم نے لوگ پیدا کیے ہیں وہاں ایسے کہ جنہوں نے دنیا میں ہمارا نام روشن کیا ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دینی مدارس بالکل تاریک پہلو رکھتے ہیں، ریجڈ ہیں، تحقیقات میں نہیں چل سکتے، یہ سیکشولیٹی کو پروموٹ کرتے ہیں؟ تو یہ تمام مضحکہ خیز بے بنیاد باتیں ہیں. جہاں پر ایسا کچھ ہو رہا ہے وہاں تو میرے خیال میں ابھی زبان ہی نہیں نکالی گئی، اور اپنی یہ منکار زیر پر رکھے ہوئے ہیں. جیسے الو اپنی چونچ یا بگلا اپنی چونچ کو پروں میں کے نیچے رکھتا ہے، اس کو منکار زیر پر کہتے ہیں. تو آپ یہاں پر تو اپنی منکار زیر پر رکھ لیتے ہیں، کینیڈا میں خاندان مر جاتا ہے اپنی منکار زیر پر رکھ لیتے ہیں، یہاں مسلمانوں کو جب ریمنڈ ڈیوس لتھاڑتے ہوئے جاتا ہے اپنی منکار آپ زیر پر رکھ لیتے ہیں، جب وہاں امریکہ کے اندر بجلی چلی جاتی ہے اور
ایک ہی سیکنڈ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ریپ ہوتے ہیں، وہاں اپنی منکار زیر پر رکھ لیتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو دینی مدرسے کا ایک طالب علم اس جرم میں پکڑا ہوا مل جاتا ہے، تو آپ اس پر اپنے تمام لوازمات علمیہ لے کر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہم اس کو برا نہیں کہتے کہ آپ برا کو برا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ برے کو ضرور برا کہیے، لیکن برے کا اطلاق اس پورے نظام پر نہ کیجیے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، دینی مدارس قطعاً اس چیز کی تعلیم نہیں دیتے، اور نہ کلی طور پہ دینی مدارس کا نظام ایسا ہے جیسا اور جہاں پہ ہے۔ میں نے اپنے دلائل کے اندر اور اپنی امثال کے اندر آپ کے سامنے واضح کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے انشاءاللہ ہم اگر ایسا کوئی موقع ہوا کہ جہاں نیزے کی جو ناپ ہے وہ پوری کرنی پڑی یا کسی نے پھر منہ کھولا، تو ہم اس کو ایک نئی لگام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ رکھا حسنی کو، اللہ حافظ۔